السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں نادی۔ اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ اللہ رب العزت آج کے دن ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ ہیں، اور انہی تمام خبروں پر تجزیے اور تبصرے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے تو میں اسٹوڈیو میں جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے، طویل عرصے سے اس سے منسلک ہیں، اور حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے، اندر کی بہت سی خبریں ہوتی ہیں ان کے پاس۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تجزیہ کار محترم جناب سید تبسم عباس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آمد کا شکریہ، مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں شرکت کی، تھینکس الاٹ۔ بڑی گرم خبریں ہیں، بلکہ انہی خبروں کے حوالے سے ہمارے ساتھ اور شخصیات بھی موجود ہیں جو آن لائن گفتگو ہوگی ان سے، اور جیسے جیسے وہ ہمارے ساتھ جڑتے جائیں گے ہم تعارف کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے تبسم صاحب، گرما گرمی ہے سیاست کی، اور سیاست میں بھی اہم سیاست حکومتی اراکین جو ہیں ان کے بارے میں بڑی گرم خبریں آئی ہیں۔ سب سے پہلی لیڈنگ سٹوری جو اخبارات کی زینت بنی ہے وہ ہے ایک استعفیٰ، اور وہ استعفیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات کا ہے، اجمل وزیر کا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ استعفیٰ دیا نہیں گیا، لیا گیا ہے۔ لیکن جو بھی صورتحال ہے، استعفیٰ آ گیا ہے، پیچھے اس کے جو محرکات ہیں، ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی، اور وہ آڈیو جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس میں واضح طور پہ کمیشن لینے کا ان پہ مبینہ الزام لگایا گیا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، یہ جو ان کا اجمل وزیر کا استعفیٰ ہے اس کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ جو میں نے استعفیٰ دیا ہے، لیا نہیں، یا بیسیکلی تو استعفیٰ لیا گیا ہے۔ جب وہ آڈیو ٹیپ آئی ہے سامنے، ہمارا اصل تو یہی ہے جو ان کا سامنے آیا ہے، یہی صورتحال فیڈرل میں چل رہی ہے، لوگ کمیشن لے رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ دیکھ لیں جو شوکت یوسف زئی صاحب تھے، ان کے خلاف بھی نیب آلریڈی انکوائری کر رہا ہے، ان کے اخبار، یعنی معاملہ ان کا بھی یہی ہے، ان کا بھی یہی تھا۔ سرخاب اخبار اور ایک اور ان کا اخبار ہے میٹرو میل، اس کا ان پہ الزام ہے کہ ان کو بہت زیادہ انہوں نے اپنے دور میں اشتہار دیے ہیں جو ان کا ذاتی اخبار ہے، اور اوپنلی دیے ہیں، کچھ چھپ چھپا کے بھی نہیں دیے، لیکن وہ کہتے تھے یہ میرا اخبار نہیں ہے، یہ میرے بھائی کا اخبار ہے۔ اور یہ انہوں نے اس پہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی انکوائری یہاں سے بھی چل رہی ہے، نیب یہاں سے بھی تفصیلات انہوں نے مانگی ہے۔ یہی صورتحال، اس کے بعد ایک اور انکوائری بھی چل رہی ہے نیب جو کر رہا ہے، ایک کٹیرا اخبار ہے، ایک اخبار پشاور ہے، اور اس کے علاوہ خیبر نیوز اور خیبر ایڈورٹائزرز کے حوالے سے بھی ایک انکوائری چل رہی ہے، اور کہ ان کے ذریعے کتنا بزنس دیا گیا ہے، کتنا بزنس لیا گیا ہے، ایون وہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف بھی چل رہی ہے، اور کے پی جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا انفارمیشن وہاں پہ بھی چل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں تو کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہیں، اور اجمل وزیر صاحب ذرا نئی ٹیکنالوجی میں پکڑے گئے، ان کی کہیں نہ کہیں سے آڈیو لیک ہوئی ہے، اور لیک ظاہر ہے جو کمیشن پہ ڈیل اس طرح نہیں بڑھ سکی، یا پھر ان کے ساتھ بندہ پلانٹ کیا گیا ہے اس طرح نہیں۔ تو ان کی پہلے تو کوئی ایک تصویر بھی آئی کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اور اس کے بعد کچھ ایسی صورتحال نظر آئی کہ نیت خراب ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال ایسے ہی نظر آتی رہے گی، یا ایسے ہی یہاں ہوں گی چیزیں کہ اب ریکارڈنگ سامنے آتی ہے تو ہٹا دیا گیا ہے، فارغ کر دیا گیا ہے؟ معاملہ یہ اس سے پہلے بھی رہا ہے، یوسف زئی کی بات آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ سلسلے ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ یہی سلسلہ ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا کہ وہ ان کے ہاں فرشتے ہیں، فرشتے نہیں ہیں، اسی معاشرے سے لوگ ہیں۔ وہ پوری قوم کو چور کہتے ہیں، پوری قوم چور نہیں ہے، بلکہ اجمل وزیر صاحب کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں، انہوں نے کتنی پارٹیوں میں پہلے رہے ہیں، کاف لیگ میں رہے ہیں، باقی میں رہے، وہ چلتے پھرتے ہوئے، وہ کوئی پیپلز کی پی ٹی آئی کے وہ رکے نہیں تھے، تو نہیں، لیکن حالات کی وجہ سے انہیں لائے۔ تو بہت سارے لوگ اسی طرح آئے ہیں، لیکن عباس صاحب میرے ساتھ نا اس وقت موجود ہیں پشاور سے بیورو چیف، انہیں بھی ہم ان کرتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور سے ہمارے بیورو چیف ہیں عمران ایاز، وہ بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عمران۔ عمران ایاز، السلام علیکم۔ آئی تھنک کوئی وہ آڈیو کی ڈیلے کا معاملہ ہے، اور ابھی دوبارہ ہم ان سے وہ رابطہ رکھیں گے۔ لیکن میرا تو کہنے کا مطلب تھا کہ ساری کی ساری کابینہ میں ایسے ہی لوگ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جب الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے اکٹھا کیا، تو اجمل وزیر کو خاص کوئی ایسی شخصیت تو نہیں، لیکن اگر یوسف زئی کا نام آ سکتا ہے تو اجمل وزیر کو اتنی ہائپ کیوں کریٹ کر دی گئی؟
بیسیکلی تو آپ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کرپشن پہ ایک بندے کو ہٹایا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اٹ سیلف چارج شیٹ ہے ان کے خلاف کہ ان کے دور میں کرپشن ہوئی کیوں، ہونے کیوں دی، سسٹم جو ہے، اور یہ بندے آپ کے اپنے ہیں، اور بندے آپ کے اپنے ہیں، اور آپ باتیں کرتے ہیں فرشتوں والی اور سارے جیسے فرشتے ہیں. آپ کی وفاقی کابینہ میں اتنی چوریاں ہوئیں، اتنی ڈکیتی ہوئیں، وہی صورتحال آپ کے پی میں ڈیلیوری کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ 7 سال سے ان کی حکومت یعنی حکومت بھی 7 سال سے ہے، حکومت 7 سال سے ہے، پورا پشاور کھڑا ہوا ہے، وہ ایک میٹرو ہے وہ ان سے کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور اس پہ جو وہاں پہ اس پہ جو FIA کی انکوائری تھی اور باقی جس کو اس کو انہوں نے کس طرح ہینڈل کیا ہے. احتساب تو یہ خود ہونے نہیں چاہتے اور یہ احتساب فیس کر ہی نہیں سکتے، اور اس کیونکہ ان میں بھی وہ خامیاں ہیں جو یہ باقیوں میں کہتے تھے، اور ان میں ذرا زیادہ ہیں، اور کیونکہ یہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آئی، انہیں صرف یہ ٹاسک تھا کہ یہ انہوں نے دوسروں کو کرٹیسائز کیا ہے اور لوگوں کے سینٹیمنٹ سے یہ کھیلے ہیں کہ یہ بڑے پاک باز ہیں اور دوسرے بڑے چور ہیں. یہ تو دوسرے سے بڑے چور ہیں، اور اگر ان کے آپ سکینڈلز دیکھیں اور آڈٹ رپورٹیں دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلا گا کہ اس دور میں کتنی کرپشن ہوئی ہے، اور احتساب کے نام پہ جو آئے ہیں وہ خود کتنے قابل احتساب ہیں. کیونکہ آپ دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے آٹا برا، چینی برا، یہ تو اب ہر بدل کی زبان پہ. بحرانوں کو تو چھوڑیں، میں اس کی طرف تھوڑا سا چلتا ہوں. جیسے وہ عمران ایاز ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم اس سارے پورے موضوع کو آگے مزید بڑھائیں گے، لیکن عمران خان نے بھی تو کل کہا ہے کہ معاشی ترقی غیر روایتی فیصلے کرنا ہوں گے. عوام کو آسان شرائط پر قرضے دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے، معاشی حوالے سے وہ فیصلے کر رہے ہیں. دیکھیں بڑی بات ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی 2 سال بعد یاد آیا کہ معاشی ترقی کے لیے کچھ غیر روایتی فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن اللہ خیر کرے کوئی ایسے غیر روایتی فیصلے نہ کرے جیسے مہینہ اینڈ ہونے سے پہلے ہی انہوں نے پیٹرول کی قیمت 25 روپے پہلے ہی بڑھا دیے، اور اس کے بعد احتساب کے نام پہ انہوں نے جو احتساب کر جو اس کا جنازہ نکالا ہے، اور اپنے لوگوں کو جس طرح بچا کے جیسے اس سے مکھن سے بال کو باہر نکالتے ہیں، ایسے جہانگیر ترین صاحب کو باہر نکالا، اور اب باقی سارے نیب زدہ لوگ انہوں نے کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کمیشن لینے والے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ خیر کرے یہ معاشی فیصلے بھی کوئی اس طرح کے غیر روایتی نہ کرے جس کا وہاں پہ نیگیٹو امپیکٹ آئے. باقی قرضے دینے والا یا معاملہ، ان کے پاس فزیکل سپیس کتنی ہے. عمران صاحب کے بیانات کو میں تو سیریس لیتا ہی نہیں ہوں، اور اب تو عوام کی بہت بڑی تعداد ہے جو عوام ان کے بیانات کو بالکل سیریس نہیں لیتی. وہ کہتے ہیں یہ ایک دن کے لیے ایک ان کا بیان ہوتا ہے، بس اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ایک دن بیان ہوتا ہے. باقی ان کے بیانات کو آپ لانگ ٹرم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کوئی پالیسی لے کے چلے گئے، کوئی معاملہ آگے لے کے چلے گئے. نہیں تو قرضے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں نہیں دے پائیں گے؟ فیصلے تو وہ کر رہے ہیں. اتنا بڑا فزیکل سپیس نہیں ہے ان کے پاس، ریونیو کلیکشن ہی بہت کم ہے. اگر یہ قرضے دیں گے بھی تو بڑا منیمم لیول پہ ہوگا، کوئی بہت بڑے قرضے نہیں دے سکیں گے. نہیں تو پھر یہ آپ کو، اگر آپ کی رائے میں یہ ایسی صورتحال ہے تو یہ اعلان کر کیوں دیتے ہیں، یہ فیصلے ایسے کرتے ہیں؟ بس لوگوں کو امیدیں باندھنے کے لیے، جو لوگوں کی امیدیں تھیں ساری ان سے وابستہ وہ ساری ختم ہو گئی ہیں. بلکہ لوگ اب تو ان کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ دوسری جگہوں پہ جتنی ان کے لیے بدعائیں ہوتی ہیں، جتنے ان کے لیے بدعائیں تو میں لفظ نہیں استعمال کروں گا، یعنی جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اس پہ استعمال ہوتا ہے، اچھی خاصی تنقید ہے نا. جو جذبات ہیں لوگ بہت پریشان ہیں، اور عوام مہنگائی سے پس کے رہ گئی ہے، اور جتنی مہنگائی ان کے دور پہ ہوئی ہے، حالانکہ عوام غریب 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 اس کا ویٹ تو ہر وقت یہ کرتے ہیں، اور لیکن جتنا رگڑا اس دور میں عوام کو لگا ہے اتنا کبھی نہیں لگا. غریب عوام کو اور استعمال کوئی شعبہ بچا نہیں ہے جو رو نہیں رہا. اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو رلانے کا وعدہ کیا تھا وہ واقعی عوام سے کیا تھا، اور عوام کے ساتھ ہی یہ پورا کر رہے ہیں، لیکن اب لوگوں میں رونے کی مزید سکت نہیں ہے. صحیح، لیکن نہیں، اگر یہ عوام کو ہی رلانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں، اگر ان میں کوئی دم خم نہیں ہے، لوگ اگر یقین نہیں رکھ رہے یا انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ایک دن کا بیان صرف ہوتا ہے، تو پھر کتنی دیر تک یا دورانی آپ کو مزید حکومت کا نظر آتا ہے؟ کیا یہ اسی طرح بیان بازیوں پہ چلتی رہے گی؟ اب میرے خیال میں بات جو ہے نا، بیان بازیاں کر کے نا، لوگ چاہتے ہیں پریکٹیکلی کوئی اقدامات کریں. یہ سلسلہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا. اب عوام کا جو صبر ہے نا اس کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اس پہ آپ مختلف ایشوز پہ آپ اگر آپ مانیٹر کرتے ہیں سوشل میڈیا کو تو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جس طرح لوگوں کا رد عمل آیا ہے آٹا بحران پہ، اس کے بعد یہ پٹرول والے ایشو پہ، جس میں مبینہ طور پر ان کے اپنے جو پرانے ایڈوائزر بھی تھے اور اسپوکس مین تھے فائنانشیل کے، فرق سلیب صاحب، فائنانشیل ایشوز پہ، ان کا کہنا ہے اس میں 300 ارب روپے کا ڈاکہ مارا گیا اور وہ سارا کمپنیوں کو پاس آن ہوا ہے، قومی خزانے کو اس میں ٹکر ہی ملا لیکن لوگوں کی جیب سے نکال دیا گیا، اور وہ ایک مافیا کو ہی دے دیا گیا ہے اصولاً، جو صورتحال نظر آ رہی ہے، جس کے متعلق عمران صاحب یہ ورد ہمیشہ ہی کرتے آ رہے ہیں کہ میں مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن چھوڑا انہوں نے عوام کو رہی ہے، اور مافیا کو انہوں نے ایسے چھوڑا جیسے وہ مافیا ہی انہیں لایا تھا اور مافیا کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور مافیا کو انہوں نے پتلی گلی سے نکال دیا۔ یعنی تو آنے والے دنوں میں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟ تو جو آپ دیکھ لیں کہ جو 2 سال کا ان کا ہسٹری ہے، 2 سال میں کام کیا، ابھی عمران خان صاحب کو تبدیل ہونے والی ایج میں تو خود بھی نہیں ہے، تبدیلی تو کے لیے بھی تو ایک ایج ہوتی ہے نا بندے کی جس میں بندہ تبدیل ہو جاتا ہے، اب تو وہ پختہ ہیں اسی پہ، اب لوگ اگر کوئی وہ بھی بڑی کم تعداد رہ گئی ہے جن کی ان کے ساتھ توقعات ہیں، تو اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں تو میں اگر ایک اور نام آگے استعمال کروں تو وہ ہے نور الحق قادری صاحب کا، وفاقی وزیر ہیں وہ مذہبی امور کے، تو ان کا بھی نام تو نیب میں آ رہا ہے، نیب کے ریڈار پہ وہ جا رہے ہیں، اور حج مہم کے حوالے سے چھان بین کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نیب جو ہے نا اس ملک میں وہ بھی سب سے بڑا مذاق ہے، نیب کے ریڈار پہ آنا، نیب کے ریڈار پہ کتنے لوگ کب سے نیب کے ریڈار پہ موجود ہیں؟ عمران خان صاحب کا اپنا کیس موجود ہے نا، صحیح، اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کا موجود ہے، باقی وزراء کا موجود ہے، حتیٰ کہ صدر پاکستان کو مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کرے اور اس کو ختم کرے، آگے چلائیں، تحقیقات کریں، لے تو کوئی بندہ پٹیشن میں چلا جائے گا۔ نوبت تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، نیب ہے کہاں؟ نیب تو اپنے لیب کے اپنے بندے جو ہیں وہ ایشوز پہ ان کی جو پچھلی ہسٹری ہے، کتنے کیسز آئے ہوئے ہیں جو جنہوں نے لوگوں سے پیسے لیے ہیں، بٹورے ہیں، باقی کیے ہیں، ان کے لیے یہ کمائی کا ذریعہ ہے۔ اور نہیں تو اب نور الحق قادری صاحب کا بھی اگر نام ہے اور چھان بین ہونی ہے تو پھر تو سارے کے سارے لوگ، مثلا ادھر اگر مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کا نام ہے، انہوں نے وہ مستعفی ہو گئے یا استعفیٰ لیا گیا یا دیا گیا، بار وہ فارغ ہو گئے۔ ایک ان سے پہلے کا نام آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ یوسف زئی صاحب بھی، ان کے بھی یہی معمولات رہے، نور الحق قادری جو مذہبی امور کے وزیر ہیں ان کے بھی یہی صورتحال ہے، اور اگر تھوڑا سا رخ سندھ کا کر لیں پی ٹی آئی کے حوالے سے تو حلیم عادل شیخ صاحب، کل ان کا جو ہے صورتحال 253 ایکڑ سرکاری اراضی پر قبضے کا الزام ہے۔ آپ دیکھیں حلیم عادل شیخ صاحب پہ اس طرح کے الزامات ماضی میں بھی چلتے رہے ہیں اور اس طرح کے کیسز بھی چلتے آ رہے ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ بہت سارے حلقوں کے لیے بڑے ان کے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ جن پہ نیب کے کیسز ہیں، ان کو جہاں دل کیا جب چاہا ہٹا لیا، جب چاہا نکال لیا، جب چاہا کسی پارٹی میں ڈال لیا۔ تو ان پہ آلریڈی بھی چلتے آ رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ اس پہ آگے انکوائری چلے، بالکل، یعنی کچھ نہ میں کچھ وہی کہہ رہا تھا نکلے تو کہ یہ احتساب فیس ہی نہیں کر سکتے۔ اب مذہبی امور میں جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں، حج کوٹے کے حوالے سے، باقی معاملات جو ٹورز آپریٹرز ہیں اس میں اب نیا کیٹیگری آ گئی ہے، زیارات کے ٹورز آپریٹر، پہلے حج کے تھے، تو اب اس میں جتنا پیسے والے معاملات ہیں، الزامات ہیں، لیکن اس کی کوئی تحقیقات ہوں تو پھر ہے نا۔ نیب اگر 10 سال میں تحقیقات کرے گا تو تک تو لوگ بھی بھول جائیں گے کون سے قادری صاحب اور کیا کیس تھا، لیکن آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ نیب صرف کیا چند بیوروکریٹس کا احتساب کر سکتی ہے یا صرف اپوزیشن کا احتساب کر سکتی ہے۔ نیب کی اپنی کارکردگی اور ان کی ساکھ پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ نیب نے کبھی بھی انڈیپینڈنٹلی کام کیے ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے اپنے کام سے، ان کے حوالے سے پہلے شیخ رشید صاحب بتا دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بڑا سخت وقت آنے والا ہے اپوزیشن پہ، ساری اپوزیشن بولا ہے کہ جھاڑو پھرے گا جی انتخابات سے پہلے۔ تو وہ جھاڑو کیا پھیرنے سے پہلے شیخ رشید صاحب کو اطلاع دیتے ہیں کہ آپ یہ انافیشلی لوگوں کو لیک کر دیں، اور وہ کیا سپوکس مین ہیں، اور کیا شیخ رشید کو چیئرمین نیب نے بلا کے پوچھا ہے کہ یہ آپ میرے بیاف پہ کیوں بیان دیتے ہیں؟ بالکل، ادروائز شیخ رشید صاحب کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے بیاف پہ بیان دے؟ بالکل، لیکن یہ ساری کی ساری صورتحال جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں تبسم صاحب، کہ میں تو ان کو یعنی گنتی میں گننا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو سامنے آ گئے. اگر ہم بات کرتے ہیں وزیر اجمل کی وہ سامنے آ گئے, نور الحق قادری کی وہ سامنے آ گئے, حلیم عادل وہ سامنے آ گئے, اور کچھ پس پردہ نام ہے. تو کیا جو تبدیل کیے جاتے ہیں لوگ یا جو کیے جائیں گے, جیسے میں ابھی نام جو جنہوں نے کامران بنگس جن کے سپرد یہ کی گئی ہیں دوبارہ ذمہ داریاں یا قلمدان, تو آنے والوں پہ ٹرسٹ ہوگا, لوگوں کا ذہن ہوگا ان پہ کوئی اعتماد؟ لوگوں کو اعتماد کا معاملہ نہیں ہے نہ, یہ لوگوں کو اعتماد کو دیکھتے ہیں. اعتماد ان کا اپنا ہے, اور اس پہ وزیر اعلیٰ بھی جواب دہ ہوں گے, اور ہونا چاہیے کہ ان کی کابینہ میں کس طرح کے لوگ اور کیا سلیکشن ہے. لیکن وزیر اعلیٰ کی بھی اپنی سلیکشن ہے, یہ خان صاحب کی سلیکشن ہے, اور خان صاحب نے جیسے اجول وزیر صاحب کو لگایا ہے, اور ان کے ہاں تو وہ حساب کتاب سے ہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا. باقی خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم؟ جی وزیر اعظم صاحب. آپ کو پتہ ہے آج کل بات چل رہی ہے عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کی, تو وہاں پہ نام آ رہا ہے خسرو بختیار صاحب, جن جو آئی پی پی بحران میں بھی جن کا نام ہے, جن کا چینی بحران میں بھی نام ہے, جن کا آٹا بحران میں بھی نام ہے, جن کے بھائی پہ بھی اپنے آمدن سے زیادہ ہاشم جو ہیں ان کے بھائی, ان پہ بھی الزام ہے, اور وہ نیب میں ان کی انکوائری پچھلے کافی عرصے سے چل رہی ہے, لیکن میرے خیال چلتی رہے گی. ابھی وہ وزیر اعلیٰ کے بھی امیدوار ہیں. تو جب فیصلے آپ صرف حساب کتاب کی بنیاد پہ کریں گے, آپ کو پتہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب ایڈوائزرشپ لے رہے گئے تھے عمران خان صاحب کے سفارش کے لیے, تو انہیں اندر سے میسج آیا, اس کے بعد خان صاحب اندر گئے, اندر سے آئے تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو وزیر اعلیٰ کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں, آپ نے کسی سے ڈسکس نہیں کرنا. تو جو وہاں پہ موجود شخصیت ہے ان کا کہنا ہے کہ عثمان بزدار صاحب پریکٹیکلی کانپنا شروع ہو گئے, ان کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے, شیورنگ شروع ہو گئی, انہیں توقع ہی نہیں تھی. اور حساب کتاب کے حوالے سے یہ تھا کہ این جس کا نام این سے شروع ہو وہ. اچھا, آپ اس حساب کتاب کی بات کر رہے ہیں, میں تو سمجھا شاید کوئی فگرز کا حساب کتاب, لیکن یہ اور حساب کتاب ہے جس کے تحت یہ. تو ابھی اسی حساب سے عبدالعلیم خان صاحب کا نام ہے, وہ نیب میں آلریڈی ان کا کیس بھی چل رہا ہے. صحیح. تبسم صاحب, میں اپنے باقی جو دوسرے مہمان شخصیات ہیں میں ان کی طرف جاؤں گا. بیورو چیف پشاور عمران ایاز, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران, بات ہو رہی ہے, بلکہ آج کی جو لیڈنگ سٹوری ہے جو اخبارات میں بھری پڑی ہے, وہ اخبارات کی زینت بنی, وہ ہیں وزیر اجمل یعنی مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا. تو ان کا استعفیٰ, اب وہ مستعفی ہوئے ہیں یا ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے, یہ معاملہ ہے جو آپ کو بتانا ہے. معاملہ اصل یہ ہے کہ وہ فارغ ہو چکے, ان کی چھٹی ہو گئی. اب یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا, اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. رحان صاحب دیکھیں, کل سے ایک چیز سامنے آئی تھی جس میں مبینہ طور پر ایک آڈیو سامنے آئی ہے جس میں اجمل وزیر کسی شخص سے بات کر رہے ہیں اور ان سے باقاعدہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور معاملات جو ہیں وہ طے کیا جا رہے ہیں. یہ جو آڈیو سامنے آئی تھی اس میں باقاعدہ طور پر سنا جا سکتا ہے کہ اجمل وزیر ان کو کسی اشتہار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس پر ٹیکس کتنا ہوگا اور اس کا حصہ کتنا ہوگا. اس میں جو اگر ہم اس کو بڑے غور سے سنیں تو اس میں مختلف مقامات پر جو ہے اجمل وزیر صاحب جو ہیں وہ اس شخص سے بات کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جو 2 کروڑ روپے جو بنتے ہیں اس پر ان کو جو سیل ٹیکس ہے وہ کیسے حکومت کو اس پہ وہ کریں گے, کہ کیسے انہوں نے سیل ٹیکس لیا اس پر. دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے, وہ شخص سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس پہ کمیشن کتنی بنتی ہے جو 2 کروڑ روپے ہے, تو جواب میں وہ شخص اس کو بتا رہے ہیں کہ اس پر تقریباً 25 لاکھ روپے جو ہے وہ کمیشن اس پر بن رہی ہے. یہ آڈیو جب سامنے آئی تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس پہ نوٹس لیا. اگرچہ کچھ دیر جب یہ آڈیو سامنے آئی تو اجمل وزیر کا یہ موقف سامنے آیا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور ان کی اپنی ذاتی مصروفیات ہے جس کی وجہ پر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. لیکن کچھ دیر بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے, انہوں نے دیا نہیں ہے. کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس میں انہوں نے انکوائری کمیٹی تشکیل دی جس میں اس بات کی انکوائری ہوگی کہ جو آڈیو تھی یہ اصل ہے اور یا اس کے کیا وجوہات تھے, اور اس کی مکمل جو رپورٹ ہے وہ بہت جلد پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. تو یہ جو بتایا جا رہا تھا اجمل وزیر کی جانب سے کہ انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے, لیکن جو وقت گزرتا گیا یہ بات واضح ہوتی گئی کہ نہیں, ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے.
यहाँ पे मैं ये बात बता दूं राना साहब के कुछ अपोजिशन जो लोग हैं उनसे कल मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस ऑडियो के मुतालिक उन्होंने मुतअद्दिद बार वज़ीर साहब को जो पहले से उनको बता दिया था कि इंफॉर्मेशन में जो है इस तरह के जो मसाइल हैं वो चल रहे हैं, इश्तिहारात के मद में जो है बहुत सारी बेकायदगियाँ जो हैं वो सामने आ रही है, लेकिन वज़ीर साहब उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि जो ऑडियो है ये बाकायदा तौर पर इमरान खान को भिजवाई गई थी और वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद जो है इनको जो है इस ओहदे से हटाया गया है। सही इमरान यार, इस पे तो मैं बात जारी रखूंगा। ऑडियो सामने आई उस वक़्त तक ये ख्याल किया जा रहा था, क्योंकि ये अजमल वज़ीर साहब के पास दो ओहदे हैं, एक ओहदा उनके पास वज़ीर इत्तलात मुशीर इत्तलात का था कि जबकि एक ओहदा उनके पास कबायली उमूर का था। अब ये बताया जा रहा है कि उनको तो इस ओहदे से हटा दिया गया है, लेकिन मुशीर जो सूबाई कबायली अजला जो है उनके हवाले से जो उनके पास ओहदा है वो बरकरार रहेगा। सही, ये बड़ा अजीब सा मामला है अब्बास साहब, यानी तबस्सुम साहब के अब एक शख्स पे एलिगेशन लगता है, उसको हटाया भी जाता है, लेकिन वो किसी ना किसी और कलमदान पे मामूर भी कर दिया जाता है। मैं इसकी तरफ ज़रूर आऊँगा। मेरे साथ और मेरे मेहमान है नुमाइंदा सच न्यूज़ अता हुसैन कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम अता। वालेकुम। अता, आपसे तो मुझे गुफ्तगू करनी है कराची के मामलात पे, के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल, और सबसे अहम बात तो ये है कि ये जो भी हालिया सूरत हाल है इसमें तमाम के तमाम अमूर जो हैं वो के इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए हैं। बिजली का मामला है, पानी का मामला है, टैंकर है, बाकी मामूलात हैं, इवन तारों की तनसीब है। तो अदा पहले तो मैं ये पूछूंगा कि के इलेक्ट्रिक का किरदार क्या है, वो कितना फ़ाल है, क्या सूरत हाल है, और ये सारी की सारी जो इस वक्त सूरत हाल का सामना आवाम को करना पड़ रहा है उसमें के इलेक्ट्रिक कहाँ है? देखें, बिल्कुल के इलेक्ट्रिक का निज़ाम इस वक्त जो है ना बद से बदतर होता जा रहा है। के इलेक्ट्रिक बिल्कुल भी फ़ाल दिखाई नहीं देती है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाके हैं, बेशतर इलाके जो तारीख़ी में डूब जाते हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता रात भी जो है काफ़ी इलाकों में जो है वो 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी थी वहाँ पे। के इलेक्ट्रिक बस यही रोना रोती है कि फर्नेस आयल नहीं है, गैस की कमी है, इसकी वजह से लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो कम नहीं कर पा रहे हैं, जिसको देखते हुए सदर्न गैस ने जो है वो के इलेक्ट्रिक को गैस भी फराहम की और सीएनजी स्टेशन जो है शहर के वो 2 रोज़ के लिए बंद किए गए थे, जबकि सनतें जो हैं वो तीन दिन के लिए बंद की गई हैं, जो कि कल सुबह से खोली जाएंगी। तमाम शहर के बेशतर इलाके जो हैं वो के इलेक्ट्रिक की जद में आए हुए हैं और शहर में जो है लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो बढ़ता जा रहा है जी। और अच्छा खासा ये तो बढ़ गया है। और दूसरा मैं ये पूछूंगा कि वफाक क्या कर रहा है। कल गवर्नर हाउस में एक बैठक हुई है और उस बैठक के बाद जो बातें सामने आई हैं, गवर्नर सिंध ने भी ये जुमले बोले हैं कि आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। उसके बाद असद उमर ने भी अपना एक मीडिया टॉक की, उसमें भी उन्होंने बोला कि आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। तो क्या वाकई नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो गवर्नर हाउस में एक आलाई सतह इजलास हुआ था, जिसमें वफाकी वज़ीर असद उमर और गवर्नर सिंध और के इलेक्ट्रिक के अहदेदारान, मेयर कराची समेत दीगर लोगों ने उसमें शिरकत की थी, जिसमें यही गवर्नर सिंध ने यही कहा था कि अब जो है वो आइंदा जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसा दिखता नज़र नहीं आ रहा। ये तमाम तर आवाम से वही किए जाने वाले वादे हैं जो आज तक वफा नहीं हुए। गुज़िश्ता रात तक जो है शहर के बेशतर इलाकों में जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी था। इसी तरह लोग सियासी जमातें एहतजाज भी कर रही हैं। इन्होंने हर साल का जो है एक इवेंट बना लिया है, जिसमें जमात इस्लामी हो या MQM हो, पीपल्स पार्टी हो या अपना PTI हो, हर साल जो है वो इसी टिन्यूर में जो है एक एहतजाज किया जाता है, एहतजाजी धरने दिए जाते हैं। वही आवाम को दिखाया जाता है कि हम जो है ये लोड शेडिंग का मसला हल करवा देंगे, लेकिन लोड शेडिंग का मसला जू का तू ही रहता है। ऐसा लगता है कि शायद के इलेक्ट्रिक जो है हुकूमत से भी पावरफुल है, उनके सर पे अब तक जो है वो जू तक नहीं रहेंगे। बिल्कुल आपने ये जुमला अच्छा बोला, हालांकि उनको फर्नेस आयल भी दे दिया गया है, उनको गैस भी फराहम की जा रही है, लेकिन अब तक वही मसला जो है वो नजर आ रहा है। यानी के इलेक्ट्रिक आपको लगता है कि हुकूमत से भी ज्यादा पावरफुल है। मैं इस पे गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी चलता हूं अपने स्टूडियो में। तबस्सुम साहब, वही बात मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि एक शख्स उस पर कोई एलिगेशन लगता है, मुबैना करप्शन, यानी मुबैना है ये जो भी है, जब आपके पास रिकॉर्ड भी आ जाता है, ऑडियो टेप भी आ जाती है और वाज़ेह हो जाता है कि इस्तीफ़ा दिया नहीं गया,
لیا گیا ہے اور اس کے باوجود وہ شخص کسی اور قلمدان پہ معمور رہے، یہ تو بڑا عجیب سی صورتحال نہیں ہے؟ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ہے کتنی دیانتدار اٹ سیلف. جس کے سامنے ایک بندہ ایک جگہ پہ اس کا کیس آتا ہے تو اس کو دوسری جگہ پہ لگا دیتی ہے. تو ایک جگہ جو کرپٹ ثابت ہوا تو دوسری جگہ پہ وہ ضرور انہوں نے اس کی بندے تھوڑے ہیں آپ کی ایم پی اے ایم این اے آپ دوسرے کو، لیکن آپ کا اعتماد ہی ان لوگوں پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ شاید آپ کا بھی جو چولہا ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ اسی سے چلتی ہیں. آپ کا معاملہ وہ نہیں ہے جو آپ باتیں کرتے آ رہے ہیں. ادروائز بھی آپ جن نے جو بات کی ہے، جیسے خسرو بختیار صاحب کا ایک سکینڈل آیا تو انہیں دوسری جگہ لگا دیا گیا، دوسری جگہ سکینڈل آیا تو تیسری جگہ لگا دیا. فواد چودھری کے بارے میں بلکہ اس وقت تو سراج الحق صاحب نے یہ بولا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک جگہ پہ اگر نااہل ہے تو دوسری جگہ پہ وہ اہلیت کا حامل ہے. یعنی ایک شخص واقعی ایک جگہ سے اگر کسی وجہ سے پکڑا جاتا ہے تو کیا اس کی سوچ بدل جاتی ہے یا اس کام میں اس کی سوچ بڑی چلتی ہے، اور اگر چلتی ہے تو آپ نے پہلے ہی مستقل وہیں کیوں نہیں رکھا؟ یعنی بڑی عجیب سی صورتحال ہے. یہی معاملہ ہے جو اس حکومت میں چل رہا ہے. یہ اس حکومت شدید تضادات کا شکار ہے. اس کے کول و فیل میں بہت سارے مسائل ہیں جس پہ اب عوام سوال اٹھا رہی ہیں، اور بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ یہ دیانتدار نہیں ہے. یہ کسی معاملے میں ابھی دیانتدار نہیں رہے ہیں. انہوں نے جو وعدے کیے، جتنا جھوٹ لوگوں سے بولا، اس میں آپ دیکھ لیں. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا بی آر ٹی کا، تو عمران ایاز ہمارے ساتھ ہیں. عمران، وہیں سے میں سلسلہ جوڑنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی یہی جملہ بولا کہ دوسرا عہدہ بھی ہے ان کے پاس قبائلی امور کے حوالے سے، تو اب کیا اس پہ کوئی ڈاؤٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک شخص اگر ایک جگہ سے پکڑا جاتا ہے اور وہ واضح ہو جاتی ہے یہ چیز کہ وہ استعفیٰ لیا گیا ہے ایک آڈیو ٹیپ کی بنا پہ، تو کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے باقی کسی عہدے یا قلمدان کا؟ دیکھیں رانا صاحب، ابھی تبسم صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا. دیکھیں ایم پی اے ہیں ان کے پاس، 80 کے قریب سے زیادہ ایم پی اے ان کے پاس ہے. اختلافات ان کے کافی دنوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ باہر سے آیا، 2018 میں اس نے پارٹی جوائن کی، پاکستان تحریک انصاف کی، پھر اس کو قبائلی امور کا یہاں پہ قلمدان سونپا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو دوسرا عہدہ بھی دے دیا جاتا ہے انفارمیشن کا. تو جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ان میں یہی ایک ٹینشن پائی جا رہی ہے کہ کیا ان تمام 80 سے زائد جو یہاں پہ ایم پی اے، کیا ان میں کوئی بھی ایسا ایک شخص موجود نہیں ہے کہ کسی بھی عہدے کے لیے وہ موضوع ہو. اب جتنے بھی یہاں پہ مشیر ہیں، جتنے بھی معاون خصوصی ہیں، وزیر ہیں، ان میں اکثریت ایسے ہیں جو باہر کے ہیں، ان کے پاس کوئی ایم پی اے نہیں ہے، مطلب وہ منتخب ہو کے نہیں آئے. تو یہی پریشانی وہاں پہ ہے کہ جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں، قابل لوگ وہاں پر موجود ہیں اسمبلی میں، تو ان کو کیوں سیٹ نہیں دی جا رہی. کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد فوری طور پر کامران بنگش کو جو ہے وزیر اطلاعات کا قلمدان جو ہے وہ دے دیا گیا تھا. اس پر بھی بہت سارے ایم پی اے جو پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے میری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ موقف تھا کہ بہت سارے لوگ اب بھی موجود ہیں، اگر ان کو یہ قلمدان دے دیا جاتا تو بہت زیادہ بہتر ہوتا. کیونکہ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ لوگ جو ہیں جب سیٹ جیت کے آتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی کوئی وزارت کا عہدہ دیا جائے، معاون بالکل وہ عوامی نمائندے ہیں اور عوام کے معاملات کو دیکھنے ہیں. حالاتوں کے باہر سے لوگ آ کے وہ مشیر بنے، معاون خصوصی بنے، تو ایک تو اندر ان کے اختلاف موجود ہے. صحیح. دوسری بات میں یہاں پہ رانا صاحب آپ کو بتا دوں کہ جس وقت شوکت یوسف زئی کو اس عہدے سے ہٹایا گیا، ان کے لیے بھی اس طرح کے مسائل بنائے گئے تھے اور ان کو بھی اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. اس میں بہت سارے لوگوں کے کردار تھے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چند صحافی حضرات بھی اس میں ملوث تھے. لیکن جب اجمل وزیر صاحب آئے تو ان کے لیے بھی یہ حالات پیدا کیے گئے اور ان کو بھی آج جو کل جو ہے اس عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک عہدے سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے، ان پہ کرپشن ثابت تو نہیں ہوئی، لیکن جو آڈیو سامنے آئی ہے تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر اس میں ملوث رہے. تو اگر ایک عہدے سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو یہ بنتا تھا کہ دوسرا عہدہ جو تھا وہ بھی ان سے لے لیا جاتا. بہت سارے ایم پی اے موجود ہیں، ان کو دے دیا جاتا ہے یہ عہدے اور ان سے یہ کام لیا جاتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب لوگ ضروری طور پر جو ہے اب بھی ایم پی اے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے پاس اس کے علاوہ جو ان کے حمایتی ہیں جو ان کے تحریک انصاف کے، ان میں بھی یہ وہ پائی جا رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ باہر سے لوگوں کو تو لایا جا رہا ہے لیکن ان کو جو ہے یہاں پر ان کو ٹکٹ جو سیٹس ہیں وہ نہیں دیا جا رہے. صحیح. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے وہاں کے عوام جو ہیں واقعی ان پہ اب اعتماد کریں گے کہ دوسرا عہدہ ان کے پاس رہے، یا اس کے بارے میں بھی کوئی اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور دوسرا کامران بنگش جنہیں لایا گیا ہے ان کا کردار کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے کہ وہ کیسی شخصیت ہے؟
دیکھیں جی، سب سے پہلے اگر کامران بنگش کی میں بات کروں تو وہ اس وقت معاون خصوصی ہیں بلدیات کے، اور قدرے بہت بہتر ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی یہاں پہ ایم پی ایز ہیں اور جتنے بھی ان کے مشیر معاونین ہیں، تو اس میں کافی قدرے بہت بہتر ہیں. وہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے. اور خصوصی طور پر کرونا کے جو کیس تھے، جو یہ کرونا جب سے شروع ہوئے، ان کی کافی خدمات ہیں. وہ فرنٹ لائن پہ رہے ہیں، خود کرونا کا شکار بھی رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ینگ ہے اور قابل بھی ہے، محنتی ہیں. تو اس حوالے سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی شخصیت اس عہدے کے لیے بہت بہتر ہے. لیکن بعد میں دوبارہ رانا صاحب کروں گا کہ جو ایوان میں اس وقت یہاں پہ جو ایم پی ایز بیٹھے ہوئے، اس میں بہت سارے قابل لوگ ہیں، بہت ساری ایماندار لوگ ہیں، ان کو یہ سیٹ دی جا سکتی تھی. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا لوگ یہاں پہ اب اعتماد کریں گے کہ دوبارہ ان کو ایک سیٹ جو پہلے ان کے ساتھ موجود ہے دوبارہ اس پہ بحال رکھ دیا گیا ہے، جبکہ ایک سیٹ ان سے لے لی گئی ہے. تو اس حوالے سے مختلف قسم کے کل میں سن رہا تھا، لوگوں کی باتیں میں نے سنی، یہاں پہ کچھ صحافی برادری سے میری گفتگو ہوئی، اپوزیشن اراکین سے میری بات ہوئی، سوشل میڈیا پہ کل سے یہ بات چل رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک اس وقت ایک کیس میں وہ ملوث ہے یا نہیں ہے، لیکن انکوائری ہوگی، انکوائری کے بعد اس کا پتہ چلے گا کہ وہ ملوث ہے یا نہیں، لیکن الزام ان پہ لگ چکا ہے. تو اخلاقی طور پر ان کو دونوں عہدوں سے ہٹانا چاہیے تھا. جب انکوائری مکمل ہوتی اس کے بعد اگر وہ بے گناہ ہیں تو بے شک ان کو دونوں عہدے دے دیے جاتے، اور اگر وہ گناہگار ہیں تو اس گناہ کو ان کو ضرور سزا دینی چاہیے. میں اس تو پہ میں گفتگو خود کروں طور گا. پہ سمجھتا ہوں یہاں کے لوگ جو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ عہدے ان سے دونوں لیے جانے چاہیے تھے، اور انکوائری تک صبر کرنا چاہیے تھا. انکوائری ہو جاتی، اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا اس پر عمل درآمد ہوتا. صحیح. عمران، ہم گفتگو یہیں سے مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی میں عطا کی جانب جاؤں گا. عطا، ہم بات کر رہے تھے کے الیکٹرک کے حوالے سے. آپ نے بولا کہ وہ جتنے بھی وعدے کیے جاتے ہیں وہ بس ہوا ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوتے، وفا نہیں کیے جاتے. لیکن معاملات تو وہیں پہ ہیں نا. سب سے اہم بات، ایک تو پہلے گرمی تھی اور لوڈ شیڈنگ نے جو حالات ہوئے تھے اس سے شہری ستائے ہوئے تھے. اس کے بعد بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا. بارش کے بعد پھر کرنٹ لگنے کے واقعات، اچھے خاصے افراد جاں بحق ہو گئے، اور کل بھی یہ واقعہ پیش آیا ایک بچی کے ساتھ. تو یہ تاروں کی تنصیب یا ترتیب کیوں نہیں ہوتی ٹھیک؟ آخر کے الیکٹرک کیا کر رہا ہے؟ ان کو نہیں کلیئر کر سکتا؟ دیکھیں نا، بالکل جب بارش ہوتی ہے، بارش کی پہلی بوند جب پڑتی ہے تو کے الیکٹرک کی جانب سے احتیاط کے طور پہ جو ہے وہ علاقوں کی لائٹیں جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہیں کہ بارش ہوئی ہے تو احتیاط کے طور پہ بند کر دی جائے گی. لیکن پھر بھی جو علاقے سامنے دیکھنے میں آتی ہیں. گزشتہ برس بھی اسی طرح کئی لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور اس دفعہ بھی جو بارش ہوئی ہے اس میں بھی احتیاط کے طور پہ بند کی گئی لائٹیں، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور جب بارش ختم ہو جاتی ہے نہ کہ یہ لائٹ کھولیں، لائٹ کھولتے نہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم فالٹ ڈھونڈ رہے ہیں نا. لوگ جو ہیں شہری جو ہیں کے الیکٹرک کے ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں، کوئی کال نہیں اٹھاتا ہے. وہاں جاتے ہیں کے الیکٹرک کے دفتر تو ہے وہ کمپلین لکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور کبھی کال بھی اگر اٹھا لیں تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ ابھی ہم فالٹ ڈھونڈ رہے ہیں، فالٹ نہیں ملتا. گزشتہ دنوں کی بات ہے، جب بارش ہوئی تو جہانگیر روڈ کا ہی آپ علاقہ لے لیں تو وہاں پہ جس دن بارش ہوئی ہے اس دن شام دوپہر 3 بجے لائٹ بند کی گئی ہے، اور اگلے روز دوپہر 12 سے 1 کے درمیان لائٹ آئی ہے. جب تک یہ فالٹ ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ کیسی انتظام ہے کہ ان کو جو فالٹ ہی نہیں ملتا ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے. لوگ جو ہیں مشکلات کا شکار ہیں. ایک تو گرمی ہے، اوپر سے اتنی لوڈ شیڈنگ، اور پھر ساتھ ہی یہ اوور بلنگ بھی دے دیتے ہیں نا. جب اتنی لائٹیں بند ہو گئی ہیں تو آپ اوور بلنگ کیوں دے رہے ہو کہ لوگوں کو 20 سے 25 ہزار روپے کا اوور بل ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں. لوگ اس کو بل کی ادائیگی کریں گے یا اپنا گھر چلائیں گے؟ کیونکہ لوگ جس کے گھر میں ایک ہی فرد اگر کمانے والا ہے تو اس کے ہاتھ میں اگر آپ 20 سے 25 ہزار روپے کا بل تھما دو گے، اور اس کی ماہانہ تنخواہ جو ہے 20 سے 25 ہزار کے درمیان ہے، تو وہ بل جمع کرے گا یا اپنا گزر بسر کرے گا؟ بارش ہونے پہ پہلی بوند پہ بجلی بند ہو جاتی ہے، گرمی ہونے سے فالٹس کے نام پہ بجلی بند ہو جاتی ہے. اوور بلنگ کا معاملہ واقعی جس کا آپ نے ذکر کر دیا وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اب میں اس جملے پہ آؤں گا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ شاید کے الیکٹرک حکومت سے بھی زیادہ پاورفل ہے. وفاق، صوبائی حکومتیں، اتنا بڑا سٹرکچر، یہ سارے کے سارے معاملات، ادارہ، یہ سب کچھ ہی بے بنیاد ہو جاتا ہے. یعنی واقعی وہ ادارہ اس قسم کا ہے، اور ابھی تک کوئی ایسی صورتحال سامنے آئی ہے کہ کوئی بہتری ہو، کوئی اصلاحات لائی جا رہی ہیں؟
دیکھیں نا آپ کے سامنے ہی ہے کہ جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ دیگر لوگ کے الیکٹرک کے خلاف میدان میں آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں. اور یہ صرف ایک جو ہے نا فوٹو سیشن کا وہ ہوتا ہے کہ وہ آئے ہیں، احتجاج کیا ہے، عوام کو ایک دکھایا ہے کہ بھائی ہم آپ کے مسائل کو حل کر لیں گے، کہ الیکٹرک سے بات کر رہے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے کہ الیکٹرک کے دفتر کے باہر آج بھی جو ہے پی ٹی آئی کا دھرنا جاری، آج 7واں روز ہو چکا ہے، لیکن کہ الیکٹرک کے سر پہ جوں تک نہیں رنگ رہی ہے. وہ شاید یہی بات ہے کہ حکومت سے زیادہ پاورفل ہے، وہ کسی کو خاتے میں نہیں لاتی، بھلے جتنے احتجاج ہوں، احتجاجی دھرنے ہوں. اور ہوتا پھر یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کرتی ہے جب اگر کہ الیکٹرک کی کوئی گاڑی اگر اتفاقاً کسی علاقے میں فالٹ دور کرنے آ جائے تو پھر عوام ان کو یا تو باندھ دیتی ہے کہ الیکٹرک کے ورکرز کو، یا پھر ان کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی سیاسی جماعتیں یہ احتجاج کر رہی ہیں، یہ صرف جو ہے وعدے کرتے ہیں، لیکن یہ وعدے وفا نہیں ہوتے. یعنی ان کے تو فوٹو سیشنز ہوتے ہیں. یہ ایونٹ بنا دیا ہے کہ اور نقطہ ہے فلاں دن ہم نے احتجاج کرنا ہے، اور پھر عوام کو اس کے اندر پورا ایک وہ گھیر لیتے ہیں کہ بھائی ہم یہ معاملات حل کروا دیں گے، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے. عطا ایک اور معاملہ پانی کا معاملہ بھی ہے. ایک تو وہ قلت اختیار کر گیا، اوپر سے وہ ٹینکر مافیا کی اپنی چاندی ہو گئی ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل دیکھیں نا، یہ سمندر کنارے بسنے والا شہر ہے، یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن شہر کے بیشتر علاقے ہیں جیسے ابراہیم حیدری ہو گیا، شاہ فیصل ہو گیا، کورنگی ہو گیا، اور اس سے مولکت دیگر علاقے جہاں کے شہری بون بون کو ترس ہیں. اور جن علاقوں میں اگر پانی آتا ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو جاتا ہے. اس ٹائم اگر پانی آ رہا ہے اس ٹائم لوڈ شیڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے، لوگوں کو پھر وہی پانی سے محروم ہو جاتے ہیں. اور جن علاقوں میں پانی 10 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ بون بون کو شہری طرح سے، ہاں اس کے آتے میں، ان علاقوں کے آتے میں واٹر ہائیڈرنٹس قائم ہیں، وہاں پانی آ رہا ہے، لیکن علاقوں کے اندر پانی نہیں آ رہا. تو لوگ جو ہیں 2 سے 2,500 3,000 کے ٹینکر خرید کر پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں. صحیح. بہت شکریہ عطا، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ نے اپنا وقت دیا اور قیمتی تجزیہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا. تھینکس اے لاٹ. چلتے ہیں اسٹوڈیو کی جانب. تبسم صاحب، وہی گفتگو میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں پہ عمران ایاز بات کر رہے تھے کہ انکوائری بن گئی. آپ کو لگتا ہے وہ انکوائری کوئی رنگ لائے گی؟ کچھ انکوائر ہوگا، انکوائری میں کوئی اثر ہے، یا جو بھی ایسے معاملے پہ انکوائری بنتی ہے اس کا کوئی فیصلہ سامنے آئے گا؟ اور اہم بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک واقعی دوسرا عہدہ رہنا چاہیے وزیر اجمل کے پاس؟ نہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. جو آپ ایک بندے کے خلاف کچھ الزامات آئے ہیں تو اسے فوری طور پہ ہٹانا چاہیے. لیکن یہاں آپ نے دیکھ لیں پچھلی انکوائری کو کیا آؤٹ کم آیا ہے، کتنے بندے بند ہوئے ہیں. یہ بند شند کوئی نہیں ہونا، یہ ایک چیز معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے. تو انہوں نے فیس سیونگ کے لیے انہیں وقتی طور پہ ہٹایا ہے، اور دیکھنا یہ بھی ہو سکے کہ آنے والے دنوں میں انہیں پھر واپس لگا دیں اور آئندہ کہیں کہ اس طرح کی آپ کی جو کام کرنا ہے کریں، لیکن آپ کی آڈیو لیک نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب اگر کوئی انکوائری سے کام کریں، پیسے کمائیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اور وہ جو ذکر آپ کر رہے تھے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اب وہاں پہ کافی آج کل بات چیت چل رہی ہے، وہاں پہ 4-6 نام چل رہے ہیں. اس میں پرویز الہی صاحب کا بھی ہے، اس میں علیم خان صاحب کا بھی ہے، اس میں محسن لغاری کا بھی ہے، اور میاں اسلم جو وزیر بھی رہے ہیں ان کا نام ہے اس میں. نہیں تو یہ تو اچھا خاصا دورانیہ ہو گیا، اور وزیر اعظم تو بڑے جسے کہتے ہیں کہ پکے اور پختہ ارادے کے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ وسیم پلس کے طور پہ انہیں لگایا، اور انہوں نے واضح بھی کیا کہ بہت اچھی کارکردگی ان کی. لیکن وزیر اعظم صاحب کو تو کارکردگی حساب کتاب سے نظر آتی ہے. حساب کتاب بھی وہ آپ جو دوسرا ذکر کر رہے ہیں، ہاں جی اسی کی بات کروں. اس میں انہیں بتایا گیا تھا کہ کون سے لوگ آپ کے لیے مفید ہیں. انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ جن کا نام این سے شروع ہوتا ہے وہ آپ کے لیے مفید ہیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ عبدالعلیم خان جن پہ نیب کا کیس ہے وہ ادروائز بھی بڑے مفید، آپ کو پتہ ہے بڑے بزنس مین ہیں. نہیں، وہ تو پہلے بھی مفید تھے میرے خیال میں. وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ باتیں تو اسی وقت کی ہیں کہ وہ پھر قلمدان انہیں دے دیا گیا. اور یہ زیادہ مفید لگے. اچھا، نہیں ان کی تو میں نے سنا ہے شیروانی بھی بن چکی تھی. نہیں، وہ شیروانی والا معاملہ تھا، وہ ہر حوالے سے تھے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یہ پہلے پہنچ گئے یہاں پہ. اور ان کے حوالے سے حساب کتاب جو بزدار صاحب کے حوالے سے تو وہ پہلے ہو گیا. اور پھر بزدار صاحب اس وقت بھی ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، اور میرے خیال اب بھی اپنے آپ کو وہ وزیر اعلیٰ نہیں سمجھتے. اور نہ انہوں نے پورے اس کیریئر میں صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ایسا وزیر اعلیٰ نہیں آیا جو اپنی مرضی کرے، جو اپنا کام خود کرے، جو بنی گالا کی طرف نہ دیکھے کہ ہر
فیصلہ لینے سے پہلے، کیونکہ بہت سارے فیصلے آپ کو ایٹ دا اسپاٹ لینے پڑتے ہیں. صحیح. اور اب اللہ خیر کرے کوئی اچھا بندہ آ جائے جو ڈیلیوری یعنی کر سکے. یہ آپ کو یقین ہے کہ وہ تبدیلی آنے والی ہے، تبدیلی ہوگی؟ بیک اینڈ پہ بہت سارے مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. کچھ حلقوں کا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے بڑا کام کیا، وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. میاں اسلم اقبال کے بارے میں ہے، علیم خان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن نیب کا کیس پھر آئے گا آڑے. اب شاید پھر لیکن وہ پیشی تو بھگت چکے ہیں نا. پیشی بھگت چکے ہیں، لیکن انکوائری فائنل تو نہیں ہوئی نا. صحیح. معاملہ تو کورٹ میں ہے نا، ابھی اس کو ڈیسائیڈ تو نہیں ہوا نا. نہیں تو اگر اجمل وزیر کو ایک عہدہ ان کے پاس رہ سکتا ہے، اور ایک میں وہ چاہے نظر بھی آ گئے ہیں کہ ان کے پہ کوئی مبینہ کرپشن ہے، تو پھر بھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تحریک انصاف نے تو انہیں رکھا ہوا ہے. تحریک انصاف میں تو ادروائز بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اصول عام طور پہ اپلائی ہوتے ہیں یا دلائل ہوتے ہیں کہ یہ اس کی لاجک ہے یا اس کی لاجک ہے، نہ یہاں لاجکس کی بات ہے، یہاں دلیل کے بغیر بات ہوتی ہے، اور نہ ہی اصولوں کی بات ہے. اس طرح تو لگایا جا سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. عمران ایاز سے پوچھتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے. عمران، انکوائری بن گئی ہے، آپ بھی یہ جملہ بول رہے تھے، بلکہ سوری کمیٹی بن گئی ہے انکوائری کے لیے. وہ کمیٹی کتنی بااثر آپ کو نظر آتی ہے؟ فیصلہ کتنی دیر میں آتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ اور اسپیشلی واقعی اس کمیٹی کے دوران کوئی ایسا ایشو یا کسی نے بھی کوئی ایسی بات کی ہے کہ ان سے دوسرا قلم دان لینے اجمل وزیر سے؟ جی بالکل. ارحان صاحب، یہ تبسم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ کمیٹیاں تو بنتی رہتی ہیں، کئی بار کمیٹیاں بنی ہیں، کئی بار انکوائریاں ہوئی ہیں، لیکن رزلٹ کچھ بھی نہیں آتا. اکثر بات یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی کسی خلاف جب انکوائری ہوتی ہے تو انکوائری مکمل بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ ان سے وہ قلم دان لے کے دوسرا قلم دان دے دیا جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ سیٹ ان سے قطعاً طور پر نہیں لی جائے گی، سیٹ انہی کے پاس رہے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ خود ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے اجمل وزیر کو، اور وہ کہہ دیں کہ یار جب تک انکوائری نہیں ہوتی، جب تک الزامات کا میں دفاع نہیں کر لیتا ہوں، اس وقت میں دونوں سیٹوں سے جو ہے، ایک تو آپ نے لے لیے، ایک کو میں خود چھوڑ رہا ہوں، اور اگر میں بے گناہ ہوں ثابت کر دوں گا. عمران آپ تو قریب رہتے ہیں، دونوں سیٹیں دے دیجیے گا. تو یہ تو بالکل کنفرم ہے کہ ایک سیٹ ان سے واپس نہیں لی جائے گی. یہ سیٹ پہلے بھی ان کے پاس تھی، اب بھی رہے گی، اور اسی پہ وہ کام کریں گے. نہیں تو عمران، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ تو انہیں جانتے ہیں، قریب سے آپ دیکھتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، اور بینگ اے جرنلسٹ آپ کا پالا پڑتا رہتا ہے. ان کی باڈی لینگویج یا ان کی شخصیت کیا اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ خود سے انکار کر دیں گے؟ لیکن جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب اس وقت ان کو یہی کرنا چاہیے کہ اخلاقی طور پر وہ اس سیٹ سے مستعفی ہو جائے. کیونکہ بار بار وہ جب بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، جب بھی وہ اپنی تقریر کرتے تھے، جب بھی وہ میڈیا کے سامنے آتے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے، ان کے ویژن جو ہے اس کو میں لے کے جاؤں گا. ان کے ویژن یہ ہے کہ اگر کوئی چور ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اگر کس نے چوری کی ہے تو اخلاقی طور پر وہ مستعفی ہو جائے، اپنے طور پر وہ اس کی انکوائری ہو، اس کے بعد اگر وہ نہ ہو تو اپنے سیٹ پہ رہیں. اب جب ان کے اوپر آ گئی ہے تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اخلاقی طور پر اس چیز کو چھوڑ دے، سیٹ کو ثابت کریں کہ وہ بے گناہ ہے. نہیں، میرا تو عمران سوال یہ ہے، چاہیے تو میرا بھی مطالبہ ہوگا. لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اجمل وزیر جو ہیں وہ اس چیز کا اپنی سیٹ کو وہ چھوڑ دیں گے خود. یا تو یہ کہ ان سے لے لی جائے، لیکن یہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان سے یہ سیٹ لے لی جائے گی، اور یہ بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ خود یہ سیٹ نہیں تو آخر کیوں نہیں لی جائے گی؟ یہ بھی تو لی گئی ہے نا، جو حقائق سامنے آئے ہیں اس میں بھی تو یہ سیٹ لی گئی ہے. استعفیٰ انہوں نے دیا نہیں ہے، گو کہ ان کی پلی یہی تھی، ان کا موقف یہی تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن استعفیٰ لیا گیا ہے. اور اگر یہ لیا جا سکتا ہے اور اسی طرح کوئی پروف ہی ملے گا تو لینا ہے، تو اس کا نہیں استعفیٰ لیا جا سکتا. اور دوسری یہ بات کہ چاہیے کا میں بھی مطالبہ کر سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، تبسم صاحب بھی کہہ سکتے ہیں. اصل معاملہ تو ہے ذاتیات کا، کہ ان کی اپنی ذات کیا کہتی ہے. ان کی شخصیت میں کچھ ایسا آپ کو وہ نظر آتا ہے ول پار کہ وہ خود سے یہ بول دیں یا اخلاقی جرات دکھا دیں کہ میں نہیں لیتا؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فرحان صاحب، کل جس وقت یہ واقعہ ہوا اس کے بعد میں نے دونوں نمبر ان کے ٹرائی کیا، اور میں نے کوشش کی کہ ان سے میری کس طریقے سے بات ہو جائے اور ان سے یہ ڈسکس ہو جائے کہ ایک سیٹ تو انہوں نے آپ سے لے لیے، ایک سیٹ آپ کے پاس، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ اس سیٹ کو چھوڑ دیں گے اخلاقی طور پر یا اس سیٹ پہ رہیں گے؟ تو کل ان کے دونوں نمبر آف تھے، اس لیے ان سے میری بات نہیں ہو سکی. صحیح، یعنی وہ ابھی تک وہ سامنا بھی نہیں کر پا رہے. تو وہ یہی ہے کہ مشکل ہے کہ وہ اس سیٹ کو چھوڑیں، کیونکہ بہت مشکل سے وہ اس سیٹ کی طرف آئے ہیں. یہ سیٹ انہوں نے لی ہے اور اس سیٹ پہ وہ بیٹھے تھے.
پھر اس کے بعد جو انہوں نے محنت کی تھی اور سخت انتہائی محنت کی تھی اور کوشش کی تھی جس میں ان کو دوبارہ دوسری ایک سیٹ ملی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ کافی دیر تک وہ اس سیٹ پر بیٹھے رہیں گے، لیکن اندرونی معاملات جو تھے ان کے لیے کچھ ایسے بنے کہ ایک ویڈیو ان کے سامنے لائی گئی، آڈیو سامنے لائی گئی، جس کے بعد کل ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ یہ میں بتا دوں رہا صاحب کہ کچھ عرصہ قبل ایک سیکرٹری صاحب جو تھے انہوں نے یہاں سے ان کو بھی رخصت کیا گیا تھا اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس سیکرٹری کے اور ڈی جی اطلاعات جو ہیں ان کے خلاف جو ہے کافی تلخ کلامی ہوئی تھی اور تلخ کلامی بھی اشتہارات پر ہوئی تھی کہ اس اشتہارات پہ کرپشن کو کچھ کمیشن تھی، اس حوالے سے ان کی دونوں تلخ کلامی ہوئی تھی، جبکہ جو مبینہ طور پر جو آڈیو سامنے آئی ہے اس آڈیو میں آپ سن سکتے ہیں کہ اجمل وزیر کچھ اشخاص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے وہ بہت تنگ ہے لیکن وہ ان کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتا، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ ان کے سے جان چھڑا سکے۔ اس آڈیو میں تو واضح نہیں ہے کہ وہ کن اشخاص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن جو حالات ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی نظر آ رہی ہیں کہ اطلاعات کے اندر ہی کچھ لوگ تھے جن کے خلاف وہ تنگ تھے، جن سے وہ کمیشن لینے کے معاملے میں ان کو پریشانی تھی اور ان کے بارے میں وہ اس شخص کو بتا رہے ہیں کہ ان سے وہ کوشش کریں گے کہ ان سے کس طریقے سے جان چھڑا سکے، لیکن وہ تقدیریں تمام الٹی ہو گئی ہے۔ وہ آڈیو جو ہے وہ ان کے اگینسٹ آ گیا ہے اور کل ان سے جو ہے اس چیز بارے میں ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ اچھا عمران میں یہ کہہ دوں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ جو سیٹ ان کے پاس ہے ان سے وہ استعفیٰ خود دے یا ان سے استعفیٰ لیا جائے، یعنی یہ سیٹ پہ یہی رہیں گے، قائم رہیں گے، قبائلی امور کی جو سیٹ ہے ان کے پاس اس پہ یہ خود بھی قائم رہیں گے اور ان سے استعفیٰ بھی نہیں لیا جائے گا۔ صحیح، یہ بہت بڑی خبر ہے کہ نہ استعفیٰ لیا جائے گا، وہ بھی قائم رہیں گے، حالانکہ وہ ایک مبینہ کرپشن کا حصہ بھی ہیں اور ایک جگہ سے ایک عہدے یا قلمدان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ عمران تھوڑا سا میں ضرور چاہوں گا کیونکہ تبسم صاحب نے بھی ذکر کیا اور جو بھی مہمان میرے پاس آتے ہیں وہ بی آر ٹی کا بہت کہتے ہیں اور آپ وہاں پہ موجود ہیں، آپ نے ساری صورتحال بھی دیکھی ہے اور بہت گہرائی سے آپ اس معاملے کو جانتے ہیں۔ بی آر ٹی، معلم جبہ، یہ جو سکینڈلز ہیں ان کا تھوڑا سا بریف تو کریں۔ لیکن جی بی آر ٹی کا تو بڑا واضح ایک وہ ہے، 6 مہینے میں بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، پرویز خٹک صاحب نے اس کے افتتاح کیا تھا الیکشن سے قبل، عام انتخابات سے، اور 6 مہینے کا وقت دیا گیا تھا کہ 6 ماہ میں یہ تیار ہو جائے گی۔ تقریباً 25-26 ماہ ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک بی آر ٹی جو ہے وہ تیار نہیں ہوئی، بلکہ کچھ دن پہلے جب میری بی آر ٹی پر ایک میں رپورٹ تیار کر رہا تھا تو کچھ ماہرین سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 30 سے 40% کام اب بھی اس کا بقایا ہے اور اس میں تقریباً ہمیں 5 سے 6 ماہ مزید لگیں گے۔ تو اب جو 5-6 ماہ نے مزید کہے تو اس میں مزید 10 ماہ لگ سکتے ہیں۔ بی آر ٹی کے خلاف نیب نے انکوائری کی، نیب نے تمام تر تفصیلات لی ہیں، لیکن وہ انکوائری جو ہے اس کو ایف آئی اے کی طرف بھیج دیا گیا تھا، ایف آئی اے نے اس پہ کوشش کی لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے سپریم کورٹ میں اس پہ سٹے لے لیا تھا اور اب تک جو ہے وہ انکوائری سٹے کی نظر ہے اور انکوائری جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے۔ نہیں تو کوئی جواب حکومت کی جانب سے؟ پرویز خٹک کی طرف یہ کیس چل رہا ہے، پرویز خٹک کی طرف واضح چیزیں موجود ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کیس میں معلم جبہ سکینڈل میں کوئی کرپشن نہیں کی لیکن اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ تو لوگ تو جو نیب کی ایک وہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے پرویز خٹک نے باقاعدہ طور پر جو لیز تھی وہ ان لوگوں کو دی جو کہ نہ بولی میں شریک ہوئے اور نہ وہ کسی طور پر اس کے اہل تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے معلم جبہ کا جو ٹھیکہ تھا وہ ان کو دے دیا گیا تھا۔ تو دونوں سکینڈل جو ہیں، جو دونوں چیزیں ہیں وہ اب بھی قائم ہیں، بی آر ٹی بھی ہے اس پہ بھی سٹے ہے اور معلم جبہ کے جو ہے ویسی بند نیب کے فائل جو ویسی بند پڑی ہوئی ہے۔ صحیح عمران، میں ذرا تبسم صاحب سے پوچھ لوں کیونکہ کب ان کے خلاف انکوائریاں ہوں گی، اگرچہ دونوں میں واضح ثبوت موجود ہے لیکن پھر بھی نیب جو ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی اور دونوں جو ہے فائل ابھی تک ان کی بند۔ صحیح، میں یہی چیز تبسم صاحب، یہ جو سوال ہے بہت سارے مہمان میرے پاس آتے ہیں اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر پشاور سے آپ کے پاس شخصیت موجود ہیں اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں تو بی آر ٹی کا پوچھیں۔ اب یہ سارے کا سارا معاملہ ویسے کا ویسا ہی ہے، جوں کا توں ہے، اور یہ وہ یوں کہنے کے معاملہ تھا جس کی بنا پہ حکومت نے وہاں پہ بہت سارے اپنے ووٹ بینک کو بھی انکریز کیا۔ واضح طور پہ یہ کام شروع ہی اس لیے کیا گیا تھا سیاست چمکانے کے لیے۔ تو اب یہ صورتحال، حالیہ صورتحال جواب دہ بھی حکومت ہے، تو اب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے امپیکٹ چھوڑے گی؟
اس سے پی ٹی آئی کی ساکھ بڑے برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. جو لوگوں میں ایک پرسپشن بن گئی تھی کہ یہ بڑے انیسٹ لوگ ہیں, اس میں تو ان کا سارا معاملہ جو ہے پول ہی کھل گیا. اور جو ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے رپورٹ کیا جائے, جس کے خلاف یہ پھر اسٹے کے پیچھے جا کے چھپ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس معاملہ اس سے بھی شاید بڑا ہے جو معاملہ سامنے آیا ہے. ذکر کر رہے ہیں کہ وہ سٹے لے لیا گیا ہے, اور یہ نہیں, اگر اس سے بڑا بھی یہ معاملہ ہے تو تب بھی حل تو کرنا ہوگا نا آپ کو. حل کریں گے تو یہ پھنسیں گے. یہ کب چاہیں گے کہ یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں؟ جب یہ ایشو ہوگا, ایک صورتحال سامنے آ جاتی ہے اور معاملہ بن جاتا ہے, اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے, پروسیکیوشن شروع ہو جاتی ہے, تو انہیں کسی سٹیج پہ یہاں پہ معاملہ آپ دیکھیں نا, جیسے یہاں پہ یہ سلسلہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اب آخری چائس ہیں, عثمان بزدار صاحب آخری چائس ہیں, اور ان کے اپنے جو پرویز خٹک صاحب آخری چائس ہیں, ان کا لگایا ہوا ہر بندہ ہی آخری چائس ہے, سیکنڈ چائس ہے ہی نہیں. اس سے تو لگتا ہے یہ حادثاتی طور پہ حکومت میں آئے ہیں. تو یہ -1 پہ بھی آ گئے. وزیر اعظم نے خود اظہار اس طرح کا کیا ہے کہ میں -1 ہو بھی جاؤں تو پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ سب کچھ یہ کام کریں گے. مطلب کون سے کام کریں گے؟ جو انہوں نے کام کیا, انہوں نے اس عرصے میں کون سا کام کیا ہے جو باقی کریں گے؟ معاملہ تو یہ ہے کہ -1 والا پچھلے دور میں, اس سے پچھلے دور میں, زرداری دور میں چلتا تھا -1, تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی صفوں میں ایشوز چل رہے ہیں. بلکہ لیکن میں یہ سوال عمران صاحب سے پوچھوں گا. عمران ایاز, میرا سوال یہ ہے کہ کون سے لوگ اس کے پیچھے آئیں گے, یعنی ذمہ دار کون ٹھہرائے جائیں گے یہ بی آر ٹی معاملے میں؟ ظاہری سی بات ہے کہ جس نے شروع کیا تھا, کون میں وہ نام سننا چاہوں گا. بیانات تو بڑے بڑے آئے, یوسف زئی بھی کہتے رہے, پرویز خٹک, انہوں نے وعدے کیے تھے عوام سے, ان کو خواب دکھائے گئے تھے عوام کو کہ یہ مکمل کر کے دیں گے. 24-25 ماہ گزر چکے ہیں, اس سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, لیکن تاحال بی آر ٹی جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکی. دیکھیں لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں بی آر ٹی کی وجہ سے, لوگ پریشان ہیں, لیکن کیا کریں گے؟ یہی حکومت جو ہے اس کی ذمہ دار ہے, یہی حکومت اس کی جواب دے, اور یہی حکومت عوام کے سامنے اپنا جواب رکھے گی کہ جو کروڑوں روپیہ, کربوں روپیہ اس پہ خرچ ہو چکا ہے, اس کا رزلٹ کیا نکلا, اور آخر رزلٹ اس کا نکلے گا بھی کب. اب کچھ دن قبل شوکت یوسف زئی صاحب کی ایک ٹویٹ آئی تھی, اور بڑے مزے کی ٹویٹ ان کے سامنے آئی تھی. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ بی آر ٹی کا کام سست روی کے شکار اس لیے ہے کہ کرونا وبا آ گئی ہے. صحیح, یعنی اور وہ یہ معاملہ تو ہر جگہ پہ ان کا رہتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھپ ہو چکے ہیں. عمران ایاز, آپ کی آمد کا اور آپ کی شرکت کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت اور تجزیہ دیا. تو بس فواد صاحب, وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی, آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.